باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک علم بدلتا ہے معاشرے کو 92 ملٹی میڈیا ٹی وی اور الہادی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ جناب اسامہ جواد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلے تو ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے کیا؟ آلرائٹ، بیسیکلی میں گریجویٹ ہوں جی یونیورسٹی آف اسٹیفرڈشائر سے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں۔ اس کے بعد میں نے ماشاء ایم اللہ، بی اے کیا ان انٹرنیشنل مارکیٹنگ کارڈف یونیورسٹی سے۔ پھر میں نے ایک اور ایم بی اے کیا پروجیکٹ مینجمنٹ میں یونیورسٹی آف ویلز سے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انگلینڈ میں جاب کی۔ جاب کرنے کے بعد ماشاء پھر اللہ، پاکستان آنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ بیچ میں۔ پھر پاکستان آ گیا، یہاں پر پھر میری پوزیشن میں نے جوائن کیا ایس او ایس چلڈرن ولیجز میں ایز اسسٹنٹ نیشنل ڈائریکٹر۔ وہاں پہ 3 سال ماشاء جاب اللہ، کر پھر میں لمس لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں چلا گیا۔ وہاں پر ہم نے لمس سینٹر فار انٹرپرینورشپ بنایا، جس میں بچیوں کو ہم اپنے کاروبار بنانے اور چلانے کے طریقے سکھاتے تھے۔ وہ کرنے کے ماشاء بعد پھر اللہ، منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک پروجیکٹ تھا جس کو نیشنل انکیوبیشن سینٹر کہا گیا۔ وہ پروجیکٹس پاکستان پورے میں 5 ہونے تھے، ہم نے اس کے لیے اپلائی کیا اور الحمدللہ ہم اس پروجیکٹ میں کامیاب ہوئے۔ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا لمس میں، اور نیشنل ماشاء انکیوبیشن اللہ، سینٹر کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد پھر ایکسپرٹیز بڑھتی گئیں، ہم لوگ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کوئٹہ ہم نے بنایا۔ پھر پاکستان کی پہلی فیس بک کی انوویشن لیب ہم نے بنائی، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے میں ہوں۔ اور اب الحمدللہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے کاروبار چلا رہا ہوں۔ ایک ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ سو ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی، ایک اسٹارٹ اپ یہ ہے اور دوسرا ٹورزم سے ریلیٹڈ۔ یہ میرا چھوٹا سا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سر، بہت بہترین۔ اچھا سر، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے علم بدلتا ہے معاشرے کو، تو اس حوالے سے کچھ کوسچنس تھے ہمارے۔ پہلا کوسچن تو یہ تھا کہ بیسکلی علم ہے کیا؟ ہم لوگوں نے اس کو ٹیکسٹ بک کے مطابق آئیڈینٹیفائی کر لیا یا ڈیفائن کر لیا، تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو علم کو ہم لیتے ہیں ایز ایجوکیشن، یا ہم کہتے ہیں کہ جی پڑھ لیا لکھ لیا تو علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ تو کہنے سے بے مراد شک، یہ ہے کہ آپ علم کی، یہ ہمارے مذہب میں بھی اور ہماری ویسے زندگیوں میں بھی، عام روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب علم ہے کیا کہ آپ آہستہ آہستہ ایک قدم کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کے تھرو، جس کو ہم سسٹمیٹک اپروچ بولتے ہیں، اس کے تھرو چیزیں سیکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اساتذہ کے تھرو مل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں کتابوں کے تھرو مل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں مختلف قسم کی ٹریننگز اور ورکشاپ سے مل جاتی ہیں۔ تو علم بیسیکلی یہ ہے۔ نارملی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی علم بہت بڑا ایک جناب ایک خزانہ ہے، ایک دریا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پورے کا پورا دریا کوزے میں سمایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ سو ہم اس کو دو مختلف چیزوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن کو، نالج کو، یا ایجوکیشن کو، نالج کو، انفارمیشن کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ بے ایجوکیشن شک، یا علم جو ہے یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے، اور آپ کو یہ آہستہ 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 سکھایا جاتا ہے، یا آپ کو آہستہ آہستہ آتا ہے۔ سو یہ علم ہے اکارڈنگ ٹو ایک جنرل ڈیفینیشن، یا میں نے جو اپنے تجربے سے چیزیں سیکھی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، ایک کوسچن تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ علم کو جو ہے لینگویجز سمجھ لیا گیا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ کو انگلش لینگویج نہیں آتی یعنی کہ آپ ان ایجوکیٹڈ ہیں، تو اس چیز کو تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیے بڑی چھوٹی سی چیز ہے یہ نا، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایک ٹیبو سیٹ کر دینا، یا ایک طریقہ بنا دینا کہ جناب وہ انسان جو ہے انگریزی میں بات نہیں کر سکتا تو وہ ایک کمزور آدمی ہے، یا وہ بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ تو ایجوکیشن آ کہاں سے رہی ہے؟ ایجوکیشن کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا منبع ہے وہ تو گھر ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بالکل، آپ کو پہ یا آ باتا یا قاعدہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو گھر میں سکھایا جاتا ہے۔ میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں، تو سب سے پہلے میری ماشاء اللہ، بیگم نے میں نے اپنے بچوں کو خود سے بتانا شروع کیا کہ جو چیز سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہم آگے دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں معاشرے سے
اور ہر چیز کو کنٹین کروا دیتے ہیں یا ریلیٹ کروا دیتے ہیں معاشرے سے. دیکھیں معاشرہ, سب سے پہلا معاشرہ تو جناب آپ کا اپنا گھر ہے, جہاں سے آپ اپنا کلچر بنا رہے ہیں یا جہاں سے آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں یا ینگ اگلوں کو ہم تمیز یا لحاظ سکھا رہے ہیں. تو یہ چیز کہہ دینا کہ جناب اس کو انگریزی نہیں آتی یا مختلف زبان نہیں آتی. اب میں فار ایگزامپل اگر بات کی جائے تو میری شاید پنجابی ہوں میں, مگر پنجابی ہونے کے باوجود میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کا ریزن ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ میں اس ایک سرٹن معاشرے میں یا ایک سرٹن کلچر میں بہت عرصہ نہیں رہا. میں نے پہلی مرتبہ پورا ایک لفظ یا پورا آپ کہہ لیں کہ ایک سینٹنس یا جملہ پنجابی زبان میں بولا جب میں بیچلرز کر رہا تھا. بیچلر سے مراد میری یہ ہے کہ اچھا. جب میں 14ویں جماعت میں داخل ہوا تو میں نے اپنی مادری زبان, جس کو میں کہوں گا پیرنٹل لینگویج, ٹھیک ہے, اس میں پہلی مرتبہ پورا جملہ بولا, اور میری والدہ کے لیے یہ بڑا ایک حیران کن سی بات تھی. سو اسی طرح سے میرے جو کچھ دوست ہیں جو پختون ہیں یا پشتو بولتے ہیں, یا کچھ دوست ہیں جو سندھی ہوں گے, بلوچی ہوں گے, اب ان کی زبانیں مجھے نہیں آتی یا وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ وہ حقیر ہیں یا میں حقیر ہوں. یہ چیز غلط ہے, یہ صرف اور صرف دماغی فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات, ہم پراپر طریقے سے جس کو بولتے ہیں نا اردو بول لینا, اب اس میں جی بھی جی. آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. یہ ڈائلیکٹس, ہمارا لہجہ یا اس کا بیان, یہ ہمیں کہیں سے نہیں سیکھنے کو ملتا. یہ خود آپ شیشہ رکھیے اور شیشے میں جو ہے نا اس کا قصور تلاش کیجیے. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو شیشے کے آگے رکھ کے جو کوئی یہ بندہ بات کرتا ہے, میں اس کو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی غلطی آپ کے اپنے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ شیشے کے آگے بیٹھے نہیں, آپ نے اپنا اصل دشمن تلاش نہیں کیا, آپ نے اپنا اصل دوست تلاش نہیں کیا, آپ کا اپنا عکس. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو رہنمائی کرنے میں مدد دے گا کہ کیا آپ اچھے انسان ہیں یا کیا آپ ایک اچھے پاکستانی ہیں یا آپ ایک اچھے مسلمان ہیں. واٹ ایور, سب سے پہلے آپ ایک اچھے انسان بن جائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, دماغ کا فطور, اس کو دور کریں. انگریزی زبان نہیں آتی, کوئی بات نہیں, یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے, آپ اس کو سیکھ لیں. ٹھیک ہے, مجھے بالکل. فرینچ نہیں, مجھے اور دنیا کی کتنی زبانیں ہیں, 100 سے زیادہ زبانیں ہیں, مجھے نہیں آتی, تو میں کیا حقیر ہو گیا, میں کیا کمزور ہو گیا؟ نہیں. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے جو لقب دیا یا مجھے ایک جو خطاب ملا ہے اشرف المخلوقات, سپریم بینگ. تو میں سپریم بینگ کیسے بن گیا؟ میں سپریم بینگ اس لیے نہیں بن گیا کہ میں 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوں. میں سپریم بینگ اس لیے بن گیا کہ اللہ نے مجھے عقل دی اور مجھے زبان دی, مجھے دل دیا, اور ان تینوں کا ملاپ ہے. سو آپ اپنے ارد گرد جس قسم کا کلچر, جس قسم کی انوائرمنٹ, جس قسم کا ماحول بنائیں گے نا, اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ اسی طرح بیہیو کرنا شروع ہو جائیں گے. سو اپنے ماحول سے کچھ عرصے کے لیے نکلیں, باہر جائیں, دوسرے لوگوں سے ملیں اور اس چیز کو سیکھ لیں. اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم زبان جو لوگ ہیں, آپ جب ان سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو آپ ان سے کوشش کریں کہ آپ دوسری زبان میں بھی بات کریں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لرننگ ہے, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ ایک علم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے پاس نالج آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس بندے کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یار یہ محنت کر رہا ہے, یہ کوشش کر رہی ہے. اب بالکل. ہم دونوں اینڈ پہ لڑنے لگ جاتے ہیں, کس طرح سے, یا تو اس کا مذاق بنا دیتے ہیں یا پھر اپنا مذاق جب کوئی اڑا رہا ہوتا ہے تو پھر ہم بڑا غصہ لگا لیتے ہیں. سو دل اپنی طرف سے بھی صاف رکھنا ہے, دل دوسروں کے لیے بھی صاف رکھنا ہے. سو میں اس چیز کو بالکل اپنا بندے کا, انسان کا اپنا فطور سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ چیز نہیں آتی, تو معاشرے میں آپ ایک کمزور انسان ہیں یا آپ ایک ویک آدمی ہیں یا آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو یہ غلط بالکل. سوچ ہے. اچھا سر, آپ نے ماحول کی بات کی, تو ماحول جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن پہ بہت زیادہ اثردار ہوتا ہے. بعض اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ انہوں نے آگے فیوچر میں جا کے کیا کرنا ہے, انہوں نے کون سی اسٹڈیز کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس چیز کو کس طرح سے سمجھ پائیں کہ وہ کس فیلڈ میں جو ہے وہ بآسانی جو ہے جا سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, اس میں میں چھوٹی سی آپ کو رضا اسسٹنس دوں گا. ہم لوگوں کا اپنا ایک جو بزنس ہے ایتھلیٹکا کے نام سے, ہمارا بیسیکلی کام ہی یہ ہے کہ بچوں کو, نارملی لوگ کیا کرتے ہیں جناب, آپ کو کورسز آفر کر دیے, چیزیں آفر کر دی, آپ کو بیچ دیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اسکرین سے. ہمارا مین مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے, اور پاکستان آنے کا بھی مقصد میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اسی بات میں, کہ میں باہر ٹریننگز دیتا تھا دوسرے لوگوں کو, گوروں کو بھی. اس میں بہت کم ہوتے تھے پاکستانی, ہمارے نیبرنگ ملک سے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوتے تھے. یونائٹڈ نیشنز کا پروجیکٹ تھا, میں اس پہ کام کرتا تھا ایز اے ٹرینر. تو وہاں پر ایک روز اسی طرح سے 2.5 سال 3 سال ان سے کام کرتے ہو گئے, تو ایک دن میں اسی طرح
اپنی ٹریننگ دینے کے لیے بیٹھا تو تقریباً 20-25 جو کینڈیڈیٹس تھے جن کو ٹریننگ دینی تھی، ان میں سے مجھے کوئی بھی ایک ہماری گندمی رنگت کا نہیں ملا. آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز تھی، سگنل تھا، یا بشارت تھی، یا کیا تھا، یا میرے اپنے دماغ کا ایک سوچ تھی کہ یار مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے. میں نے اپنی ٹریننگ ڈلیور کی. ٹریننگ ڈلیور کرنے کے بعد میں تھوڑا سا پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو میری ٹریننگ لیڈ آ گئی میرے پاس. کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا ان کو. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے اتنا کچھ سیکھا اس ملک سے. میں تقریباً 9 سال یہاں پر رہا ہوں. میں نے اس ملک سے ایجوکیشن بھی لی، یہاں پہ میں نے ڈلیوری بھی کی. میں نے جو کچھ سیکھا میں نے وہ یہاں پہ سکھایا، اور خالی اس ملک کے لوگوں کو نہیں، تقریباً 25-30 دوسرے ممالک کے لوگ جو اس ملک میں کام کرنے آتے تھے ان کو سکھایا. میرے ملک کا ایک بھی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ میری ساری کاوشیں دوسروں کے لیے لگ رہی ہیں، تو جس ملک کا نام پہنتا ہوں یا جس ملک کا نام جپتا ہوں، ٹھیک ہے، اس ملک کے لوگوں کو میں کچھ سکھا نہیں سک رہا. اس ملک میں واپس میں گیا نہیں ہوں. تو مہربانی کریں جی کہ میرے مہینے کا میں ٹائم دیتا ہوں، میں اپنے ملک واپس آؤں اور وہاں جا کے میں یہ ٹریننگز کروں گا، اور وہاں جا کے میں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو یہ چیزیں سکھاؤں گا. سو میں نے یہ تہیہ کیا، اور میں اس کے بعد 2009-2010 میں پاکستان واپس آ گیا. میری والدہ کو اس چیز کا دکھ تھا کہ تم نے اچھی خاصی نوکری ہے، تم چھوڑ کے آ رہے ہو. والد جو تھے وہ خوش تھے اس بارے میں کہ چلو اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ وہ ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جس ادارے میں آپ کہتے ہیں کہ یونیفارم ہے، آرگنائزیشن بہت اچھی ہے، اور ہماری آرم فورسز ماشاء بہت اللہ. ہے. تو بابا نے تو کہا کہ جناب تم واپس آ رہے ہو تو 100 بسم اللہ ضرور آ جاؤ. تو میں نے مہینہ اپنا پورا کیا، کرنے کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا، اور یہاں آ کے پھر میں نے لوگوں کے لیے کام اسٹارٹ کر دیا اپنی ٹریننگ سے. اب جو بچے ایسے ہیں جن کو رستہ نہیں پتا یا مشعل راہ ان کے لیے موجود نہیں ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا پورٹل ہے atletica.com کے نام سے. آپ اس پہ جائیں، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. سر ریپیٹ کر دیے گا کس نام سے بولا آپ نے؟ ایڈلیٹکا کے نام سے ہے، EDLYTICA، atletica.com. اس پہ جائیں، اپنے آپ کو اوکے رجسٹر اوکے. کریں، اور وہاں پر آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں آپ وہ پھینکیں. ہم نے اپنے کچھ کورسز ایسے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جس میں ہم یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے چھوٹی چھوٹی اسیسمنٹس ہیں، آپ یہ اسیسمنٹ دیں. اسیسمنٹ دینے کا اور کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں، بالکل ایسے معمولی سے، صرف اس لیے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ چیز مفت ہے، کیونکہ مفت کی جو ہے نا ہم لوگ قدر نہیں کرتے. تو اس کو صرف اس لیے رکھا گیا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں روٹی اگر 10 روپے کی ہے تو 2 روپے کی روٹی مل رہی ہے، تو 2 روپے کی تو روٹی ہوتی نہیں ہے. سو بیسیکلی وہ 2 روپے صرف اس لیے چارج کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے کچھ دیا ہے اور اب ہم نے ان سے کچھ لینا ہے. سو ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے کہ پڑھائی، علم، ایجوکیشن، نالج، یہ تمام پاکستانیوں کا حق ہے، تمام ایسے کا حق ہے جو یہاں نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکتے یا ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ نیٹ اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے، بروکار لاتے ہوئے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہم ان کو آگے ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. اس میں آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ ہے، بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. دوسرا اس میں ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہے، آپ اس ٹیسٹ کو پڑھتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اس ٹیسٹ کو دیں گے، دینے کے بعد ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں وہ سائڈ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور کون سی سائڈ ان کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہم آپشنز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. پھر کاؤنسلرز کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہاں تک نہیں ہے کہ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ بیٹا یہاں تک چلے جاؤ، یہ رستہ ہے. نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب رستہ دکھا دیا جائے پھر ہم ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں دیں کہ یار اس رستے پہ چلنے کے لیے، یہ سیکھنے کے لیے، یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ ان اسٹیپس کو لیتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ گے. سو ہمارا وہ لرننگ پلیٹ فارم ہے، اور ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو ہم میں اور کنسلٹنٹس دوسروں میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ خالی آپ کو چیز دے کے چھوڑا نہیں جاتا کہ جناب ٹیسٹ دے لیا، پاس ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، تصویر کھینچ لی اور ختم. نہیں، آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ پاس ہوتے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ سرٹیفکیٹ آخر نہیں ہے، آپ نے اب آگے جانا ہے اور نئی چیزیں سیکھنی ہیں. جو چیزیں اچیو کر لی ہیں ان کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں اور ان پہ کام کرنا سٹارٹ ہو جائیں اور نئی چیزیں سیکھتے جائیں. اور اسی طرح سے ہم سپورٹ کرتے ہیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں. جو ہم آپ کو جہاں تک اسسٹنس کی ضرورت ہے، آپ کو کریئر گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جاب کرنی ہے یا اپنا کاروبار کرنا ہے، کیا چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، ایک چھوٹی سی عمر میں میکسیمم اچیومنٹس کیا لے کر آ سکتے ہیں اپنی لائف میں، یونیورسٹی میں یا کالج میں رہتے ہوئے ان 3-4 سالوں کو اپنا بیسٹ ٹائم کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام اسپیکٹس ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. اور الحمدللہ
اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں، 650 سے زیادہ جو ہیں وہ ماشاء اللہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور یہی ہماری کوشش ہے اور یہی ہماری سکسیس ہے. سو تمام وہ بچے جو پریشان ہیں اپنی آگے کیریئر کے بارے میں، ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، یا ہم ایسے بھائی بہنیں جو پروفیشنل لائف میں جانا چاہ رہے ہیں، کورسز نہیں کر پا رہے، بہت مہنگے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ایک دفعہ آ کے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے آپ اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہوگا. سو آٹومیٹکلی میں اپنی زبان پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. سو سال بعد دوبارہ انشاءاللہ. ایسی چیزیں کے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اور سپورٹ پرووائڈ کریں گے. سر ماشاء اللہ بہت بہترین انداز میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا سر، ایک لاسٹ کوشچن. آپ نے جو بتایا کہ مکمل آن لائن نظام ہے، تو سر ہم نے کووڈ کے بعد سے دیکھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ آن لائن نظام سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آن لائن سسٹم کی وجہ سے جو ہے ایجوکیشن اس طریقے سے نہیں چل پا رہی. حالانکہ آن لائن نظام جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن لوگ اس کو کور نہیں کر پا رہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک چیز رضا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آتی ہے، ہم بولتے ہیں اس کو ریزسٹنس ٹو چینج. ٹھیک ہے، تبدیلی جب آ رہی ہوتی ہے نا، تو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے یار چھوڑو، مشکل ہوگا، کیسے کریں گے، رہنے دو، پرانا طریقہ ہی ٹھیک تھا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آن لائن میں ہمیں ایک کمپیوٹر کے آگے بیٹھنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہے، فزیکل انٹریکشن نہیں ہے اپنے گائیڈس کے ساتھ. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں دوسری طرف انسان موجود ہی نہیں، یا تو وہ باٹس ہیں، ٹھیک ہے، پری فیڈ ڈیٹا ہے، انہوں نے کمپیوٹروں کے تھرو ڈیٹا وہ کر کے مینیپولیٹ کر کے، یا آپ کے کورسز بنا کے، اور جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھائی چل رہی ہے اور آپ آہستہ آہستہ اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں. کئی دفعہ بچے اپنی ویڈیوز آف کر دیتے ہیں. تو اساتذہ کی طرف سے اور بچوں دونوں کی طرف سے ایشوز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا زندگی میں کبھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنی 40 سال کی عمر میں یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ہر چیز بند ہو گئی، کوئی فزیکل انٹریکشن نہیں ہو رہی، اور کس وجہ سے؟ ایک بالکل. چھوٹی سی ایسی چیز کی وجہ سے جس کو ہم دیکھ تک نہیں سکتے. تو یہاں پر ہمارے لیے ہوش کے ناخن لینے کا ٹائم ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جناب ایک چیز میں ہم پرفیکٹ ہیں، اور وہ پرفیکشن کس چیز میں ہے؟ میل ملاپ میں، آپس میں سوشل انٹریکشنز میں، ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل انٹریکشنز میں، استاد شاگرد کا ریلیشن آمنے سامنے. ہم نے اس چیز کو کبھی ذہن میں لایا ہی نہیں. اتنی عمریں گزر گئیں کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہر چیز آن لائن کرنی پڑے. آن لائن ہم صرف سوچتے ہوتے تھے، جو دماغی طور پہ ہم بات کرتے ہیں، کہ جناب ریسرچ کریں گے، اس کے لیے ڈھونڈنا ہے، کچھ ڈھونڈنا ہے، گوگل پہ چلے جائیں گے، اس کی سرچ کر لیں گے، بس ٹھیک ہے، باقی اس سر سے، میڈم سے، اسکول کالج یونیورسٹی میں مل جائیں گے، اور پھر ہمارا کام ہو جائے گا. سو ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے کہ صرف اور صرف ٹک ٹاک نہیں ہے، صرف اور صرف فیس بک، یوٹیوب یا لنکڈن نہیں ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. ہمارے جیسے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے لوگوں تک پہنچنے کی، اور آپ جیسے لوگوں کے تھرو ہی ہم ایسے لوگوں تک پہنچ پائیں گے جو اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے بلینڈڈ لرننگ ماڈل بنایا ہوا ہے. بلینڈڈ لرننگ ماڈل سے کیا مراد ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں استاد کا منہ دیکھ دیکھ کے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس ماڈیولز ایسے بھی ہیں جس میں آپ خود اپنی پیس پہ پڑھائی کریں، اپنی پیس پہ چیزیں سیکھیں، اور اس کے بعد آپ 3 دن اپنا خود پڑھائی کریں. چوتھے دن آپ کی استاد سے میٹنگ ہے، آپ کو وہ بتائے گا، مینٹر ہے، گائیڈ ہے، ٹیچر ہے، وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گا، آپ اس سے سوالات کریں گے، جی 3 دن میں نے یہ کیا ہے، اس میں نے یہ کچھ سیکھا، اب مجھے یہ پرابلمز آ رہی ہیں، اس کا حل نکال دیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ استاد انڈر اسٹریس آتا ہے، نہ شاگرد انڈر اسٹریس آتا ہے. دوسرا، صحیح. ہم پرووائڈ کرتے ہیں، آپ اپنے اینڈ پہ کچھ ایسی اسائنمنٹس ہیں جو اپنے اینڈ پہ کمپلیٹ کریں، کچھ ایسی ایویلیویشنز ہیں، ایسے ٹیسٹس ہیں یا امتحانات ہیں جو آپ اپنے اینڈ پہ خود ڈلیور کریں گے، ان کو خود آپ پرفارم کریں گے، اس کے بعد ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے. آپ کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں، گڈ، نہیں اچھے آتے دوبارہ دیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے کما لو، پیسے کما لو، نہیں، یہ بہت ہو گیا، بہتوں نے کر لیا. ہمارا مقصد بیسیکلی یہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو بڑے اداروں نے اپنی جیبوں میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں کہ جناب ہم یہ منجن بیچ کے یہ پیسہ کما سکتے ہیں، ہم وہ چیزیں مفت کرنا چاہتے ہیں. ہم ان چیزوں کو ایسی پرائز پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اگر وہ صبح جا کے کوئی چھوٹی سی ایون ماسک بھی بیچ رہا ہوگا، تو شام کو آ کے وہ ہمارا کورس پورے کا پورا لے سکتا ہے اس اماؤنٹ میں جو وہ اس نے ماسک بیچا ہے، اس میں سے بھی آدھی قیمت. کیسے مراد ہے؟ مطلب دنیا جہاں اگر اس انشاءاللہ. چارج کرتی ہے
ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 2000 میں 1000 روپے میں وہ عام کر دیں. اس پہ ہمیں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے, انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہماری ٹیم الحمدللہ بہت سخت ہے اس معاملے میں, اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم اس سال کے اینڈ میں, اگلے سال کے شروع میں یا اگلے سال کے مڈ تک ایسی ٹیم بن جائیں یا ایسی آرگنائزیشن بن جائیں جو پاکستان میں تمام بچوں کے منہ پہ یا تمام یوتھ کے منہ پہ ہو کہ جناب ادھر جا کے ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خالی پیسے کو وقت نہیں دیتے, وہ ہماری انسانیت کو بھی وقت دیتے ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ڈپرائیوڈ ہیں, مگر ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اچیو کر سکیں. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے ٹیلنٹ. آپ جیسے, میرے جیسے ایسے لوگ جو ینگ ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, ان کو اس لیول پہ لے آیا جائے کہ جہاں پر یہ اٹھا چھاپ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم ان کو پیچھے بھیج سکیں. سو دس از دا ٹارگیٹ, اور ہم یہ محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ سر, ماشاءاللہ بہت بہترین کام ہے. خدا آپ کو آپ کی سوچ میں جو ہے وہ کامیابی عطا کرے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کریں گے, اور میں اپنے تمام دیکھنے والے ویورز سے مخاطب ہوں کہ آپ کے تمام کمنٹ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے بتائے گئے ٹاپکس پہ بھی جلد سیشن رکھیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.